مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ روزے کے بعد اور جہاد کے متعلق چند احکاموں کو بیان کرنے کے بعد رب جلال یہاں پر حج کے احکام کو بیان فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے ہی حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ حج اور عمرے کو مکمل کرنے کے بارے میں حدیث میں تقریباً 37 سے 38 روایتیں ہیں، جس میں سے بخاری میں 6 روایتیں ہیں، مسلم میں 4 روایتیں ہیں، امام بیہقی نے تقریباً 11 روایتوں کو جمع کیا ہے۔ سب سے مرکزی روایت جو ہے وہ حضرت زید بن حارث سے، حضرت معقل سے، حضرت عبداللہ بن ابی رواثہ سے اور حضرت انس بن مالک سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مجاہد نے جو روایت نقل کی ہے ابن کثیر میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کے لیے جب ارادہ کریں، یعنی جب میقات سے قبل آپ احرام باندھ کر اور اس کے بعد حج کے لیے عمرے کے لیے میقات کے اندر جائیں۔ علماء نے اس کے متعلق چند باتیں لکھی ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جیسے سعودی گھومنے کے لیے گئے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے حساب سے یہ کہا جائے گا کہ مکہ گھومنے کے لیے گئے تو سوچا کہ چلو عمرہ کر ہی لوں، جب مکہ آ ہی گیا تو عمرہ بھی کر لوں۔ ہم میں سے کوئی سعودی گھومنے کے لیے جائے، دبئی گھومنے کے لیے جائے تو کہ بھائی جب اتنے قریب پہنچ گئے تو سعودی کا ویزا لگوا لو، اور ویسے بھی 96 گھنٹے کے لیے آج کل تو ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرف سے فری ہے، بنا ویزا کے جا بھی سکتے ہیں، تو چلو گھومنے کے لیے آ بھی گئے تو عمرہ بھی کر لو۔ تو یہ عمرہ کو مکمل کرنا نہیں، بلکہ آپ گھر سے عمرے کی نیت سے نکلے، حج کی نیت سے نکلے، یہ ہے شرط کہ راستے میں عمرے کا مقصد ارادہ ہو گیا تو کر لیا، یہ عمرہ نہیں ہے۔ راستے میں ارادہ بن گیا حج کا تو کر لیا، اس کو حج کرنا نہیں کہتے۔ آج کل تو خیر راستے میں حج کے ارادہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، تو آج کل بہت زیادہ پروٹوکول ہو گیا۔ ہندوستانی گورنمنٹ نے آپ کو ہمیں دکھایا کہ 50,000 روپے کا تقریباً فائدہ ہے، معاف کیا جائے گا، لیکن وہاں جا کے آپ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ہے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے اور زیادہ خرچ ہے۔ خیر دوسری بات کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی حج اور عمرے کو مکمل کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں روک لیا جائے، گھیر لیا جائے، تو تمہیں جس طرح سے بھی قربانی کرنا میسر ہو قربانی تم کر لو۔ اب تم پہنچ تو سکتے نہیں، جیسے سن 6 ہجری میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور راستے میں روک دیا گیا، حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا کہ نہیں آپ حج نہیں کر سکتے۔ تو اس موقع پر یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ کیا کرو، آپ عمرے کے حج کے لیے تو آپ مکہ جا نہیں سکتے، تو آپ ان جانوروں کو جو آپ کے پاس جو جانور ہے یعنی کہ قربانی کے لیے، آپ اس کو جس طرح سے بھی آپ کے پاس میسر ہو آپ کیا کرو انہیں قربانی کر دو۔ اس کو دم اختصار کہتے ہیں کہ روک لینے کے بعد جو دم دیا جاتا ہے وہ دم ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب آپ اپنے جانوروں کو تو آپ بھیج رہے ہیں کہ مینا میں پہنچ جائے، وہاں جائے قربانی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے اس وقت کفار مکہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہودی ہو یا قریش ہو، ہر کوئی بیت اللہ کا احساس ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں یعنی قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، حاجیوں کی طرف سے جو قربانی کو جانور ہوتے ہیں اسے ہدی کے جانور ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ اعزاز کرتے ہیں، ان پہ ایک خاص قسم کے نشان لگا دیے جاتے ہیں، اس کی اعزاز بہت کیا کرتے تھے۔
تو اگر بھیج دیا جائے تو ان کو کسی قسم کے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ وہ مینا میں پہنچنے کے بعد اس کو ذبح کرنے اور قربانی کرنے کا انتظام خود ہی کرتے تھے. کہ تو اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈانا جب تک تمہارے جانور حدی تک نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی گاہ تک نہ پہنچ جائے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک حدی تک آپ کا جانور نہ پہنچ جائے، اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے حدی کے جانور، اس وقت تک آپ اپنی سر نہیں منڈاؤ گے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، لیکن اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو جس کے سر پہ کسی قسم کی تکلیف ہو یا اسے کوئی بیماری ہو کہ اسے کیا کرنا پڑ جائے، سر منڈانا پڑ جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر اس کے لیے فدیہ ہے کہ یا تو روزے رکھے، 3 روزے رکھے، اور صدقۃ یا پھر وہ صدقہ دے، یعنی 6 مسکینوں کے لیے آدھا سا تقریباً سوا کے آس پاس تک صدقہ کرے، اور نسک یا پھر وہ کوئی قربانی کرے. حضرت عبداللہ بن معقل سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن عجزہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. میرے بال بہت بڑے بڑے تھے اور میں کاموں کی وجہ سے اور تیل کا کام بھی تھا، مختلف طرح کے کاموں کی وجہ سے میرے سر پہ جوئیاں بہت ہو رہی تھی. تو جب مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے گئے تو میرے چہرے پہ آ رہی تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ارے مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ تمہاری حالت یہاں تک پہنچ سکتی، کہ تم ایک بکرا تک بھی تم کیا نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے ہو. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت مفلس آدمی ہوں، کہاں تک کروں میں، کہاں سے کروں میں بکرے کی قربانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، بال منڈوا لو اور اس کے بعد تم جو ہے 3 روزے رکھ لینا، یا کم سے کم 6 مسکینوں کے لیے آدھا سا جو ہے قربانی صدقہ دے دیا کرنا. تو فرمایا کہ میں صدقہ کہاں سے دوں گا؟ مطلب رسول اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے 3 روزے رکھ لے بھائی، 3 روزے رکھ کافی، تیرے لیے اتنا ہی کافی. اس میں 2 بات ہے. ایک تو اس حدیث سے میں اس آیت سے ہٹ کر، لیکن اس حدیث میں 2 بات. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لمبے بال رکھنا، بالکل سنت ہے، لیکن اس لمبے بال کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا کیئر کرنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ تیل لگاتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیل اتنا لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیل لگانے کے بعد ٹوپی کے نیچے کاغذ یا کوئی کپڑا رکھنا پڑتا تھا کہ تیل ٹوپی میں نہ لگ جائے. بالوں کی دیکھ بھال پھر کنگھی کرتے تھے، مستقل کنگھی کرتے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ بال بھی رکھے، لمبے لمبے بال بھی رکھے اور بالوں میں گانٹھ ہو جائے. اور بہت سارے باباؤں کا آپ نے دیکھا ہوگا عجیب حال ہے، بالوں میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے. ایسے بال رکھنا سنت نہیں ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم کیا کرو گنجا ہو جایا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے گنجا ہو جایا کرتے تھے. اس لیے بال اگر رکھیں تو اس کی دیکھ ریکھ بہت ضروری ہے. اور حج کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر حدی تک جانور پہنچنے سے پہلے بال کٹوانا نہیں ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کٹوانا پڑے تو 3 صورت ہے. یا تو کوئی جانور اس وقت اس کے لیے قربانی کرے، اس کو بولتے ہیں دم جنایت. وہ جو آپ کی قربانی جو ہوگی وہ تو الگ ہے، لیکن بال کٹوانے کی وجہ سے ایک قربانی اور ہوگی، اس کو بولتے ہیں دم جنایت. یہ کمی کو پوری کرنے کی وجہ سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پھر اس کے بعد جب تم مطمئن ہو جاؤ، معمون ہو جاؤ، تمہیں بیماری سے شفایاب ہو جاؤ تم. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور جو حج کے وقت میں عمرہ بھی کرنا ساتھ ساتھ کرنا چاہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کو چاہیے جیسا بھی ایک قربانی الگ سے کرتے عمرے کی لیے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو جس شخص کے پاس عمرے کے لیے الگ سے قربانی کرنے کے لیے جانور موجود نہ ہو، یا اس کے پاس استطاعت نہ ہو، یا اسے میسر نہ ہو، تو کیا کرے؟ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو حج کے موسم میں 3 روزے رکھے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب گھر واپس آئے تو 7 روزے اور رکھے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہیں. عمرے کے لیے اگر قربانی نہ کر سکے تو حج کے ایام میں 3 روزے، واپس لوٹنے کے بعد 7 روزے، تو 10 روزے مکمل یہ ہو جائیں گے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ اس شخص کے لیے، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام میں نہ ہوں، یعنی مکے میں نہ ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ بے شک جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے، کہ حج کے ایام میں اور حج کے جو احکام ہیں ان احکاموں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں چلنے کا، چلو قربانی کرو نہ کرو پتہ نہیں چلنے کا، یہ نہ کرو پتہ ہی نہیں چلنے کا، صفا میں اتنے اوپر چڑھ کے پھر اترنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے چل جاؤ، ہندوستان واپس آ جاؤ، آ کے یہ تو کہنا ہے کہ ہم گئے تھے واپس آ کے حاجی حاجی نام نہیں جائے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی بمبئی سے بھی واپس آ جایا کرتے تھے، وہ نام حاجی کا ٹھپا لگنا ہے بس بات ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ کریں گے، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا، حالانکہ احکام کے ساتھ کبھی بھی اللہ تعالیٰ شدید العقاب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، کیونکہ جانتا اللہ تعالیٰ کہ بندہ آگے تک کرنے کیا والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں نہایت سخت گیر ہے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔